کرنٹ افیئر اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ افغان رہنما نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانے کا اعتراف کر لیا ہے، ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی فورسز نے 3 اہم دہشت گرد کمانڈر سمیت متعدد دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا ہے، جبکہ کل پاکستان کے اندر ایک بڑا سیاسی مارکہ ہونے جا رہا ہے۔ سیاسی مارکے میں کس کی جیت کا امکان زیادہ ہیں، اس پر بات کریں گے، اور ان ایشوز بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سعید چوہدری صاحب، جناب خالد کیوم صاحب، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب سجاد انور صاحب، تینوں بڑے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ سعید چوہدری صاحب، پہلے بات کریں گے کہ افغانستان کے ایک رہنما نے، یہ جو وہاں کے ایک مطلب مذہبی رہنما ہیں، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان میں ہم نے 4000 خودکش بمبار بھیجے ہیں، اور ہمارے جو دفتر خارجہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہمارے موقف کی تائید کر دی کہ آپ یہاں پر دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب وہ کھلے عام اس بات کی، ہم تو ویسے ثبوت بھی دے رہے ہیں، پاکستان ثبوت بھی کئی فورمز پہ دے چکا کہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہاں سے باقاعدہ فیسیلیٹیشن کی جا رہی ہے، اب اس بیان کے بعد دنیا جو ہے ان کو افغانستان کی طرف اپنا ہاتھ ذرا مضبوط نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ دیکھیں، جو پوری دنیا ہے نا، یہ جو آپ نے بات کی ہے افغانستان کے حوالے سے، ان کے جو خیالات یا نظریات ہیں، سرکاری پالیسیاں جو ہیں، وہ ساری ہی جو آپ اشارہ کر رہے ہیں اس طرف، اسی طرح کے معاملات ہیں۔ چند ایک ممالک ہیں جن کے ساتھ ان کے کسی حد تک ان کو وہ کہتے ہیں جب فنانس کر رہے ہیں، یا پھر ایک تو ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت، اس کو ظاہر ہے ایک جو کہتے ہیں نا نعمت غیر مترقبہ اللہ کی طرف سے ان کو جناب مل گیا، قدرت کی طرف سے، نیچر کی طرف سے جناب، وہ تو دیکھیں نا، وہ دشمن دوست بنا ہوا ہے نا، ان کو استعمال کیا جائے، اور بھارت تو پاکستان کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کرتا ہے، اور ہم جو ہیں جناب ہر موقع پہ جس طرح پاکستان نے ان کا ساتھ دیا ہے، یہ کہتے ہیں نا 5000 سال پرانی تاریخ، پتہ نہیں تاریخ کیا ہے کیا نہیں، اگر پڑھیں تو کچھ اور ہی نکلتا ہے اس تاریخ میں سے۔ تو یہ جناب جب وہ بھاگ کے آتے کہاں تھے، پناہ کہاں لیتے تھے، ان کو سنبھالتا کون تھا، ان کی روزی روٹی کا بندوبست کون کرتا تھا، وہ پاکستان کرتا تھا۔ وہ روس والا ایشو ہو یا پھر امریکی جب تھے، تب پوری قیادت تو یہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب جو وہاں حکمران ہیں ان میں سے 22 کے قریب وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں پناہ گزین تھے، اور اب ان کے اندر آپس میں بھی ایک پھوٹ ہے۔ قندھاری گروپ الگ، اس کے اندر بھی 2 دڑے بن گئے ہوئے ہیں، کابل والے الگ ہیں، اور پھر 22 کے قریب قومیتیں ہیں وہاں پہ، ازبک ہیں، تاجک ہیں، وادی پنشیر والے تاجک والے جو ہیں وہ تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، پھر پشتو بولنے والے ہیں، پھر فارسی بولنے والے ہیں، پھر ہزارہ گروپ ہے، پتہ نہیں کتنے گروپ ہیں وہاں پہ۔ اور یہ اس وقت جو وہاں قابض ہے نا، یہ حکمران نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کروں گا، یہ قابض طلہ ہے جو انہوں نے دوحہ میں امریکہ کے ساتھ طے کیا تھا کہ یہاں جناب وہ لویا جرگہ کے ذریعے یہاں عوام کی منگوں کے مطابق حکومت بنائی جائے گی، ایسا نہیں کیا، اس کی خلاف ورزی کی انہوں نے۔ اب تو یہ 2021 سے قابض ہو کے بیٹھے ہو نا طاقت کے زور پہ، اور جو قبضہ ان کا ہے نا، یہ بھی وہ نہیں ہے کہ پورا افغانستان جو ان کے کنٹرول میں ہے، قندھار کابل بس، باقی تو بہت ساری جگہوں پہ جو علاقائی کمانڈر ہیں وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ریٹی کوئی نہیں ہے وہاں پہ۔ اور ہم ماضی میں ان کو بری حکومت کہتے تھے، اب تو ہم بھی ان کو یہ کہتے ہیں کہ طالبان رجیم۔ اور دوسری جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ 4000 جناب بندہ، یہ تو پہلے دن سے ہم جو کہہ رہے ہیں، جو دوحہ میں مذاکرات ہمارے ہوئے ہیں، استنبول میں جو مذاکرات ہوئے ہیں، وہ ہم ثبوت لے کے گئے، جو فٹ پرنٹس ہیں وہ سارے افغانستان کی طرف جاتے ہیں، اور یہ وہاں تسلیم بھی کیا انہوں نے، جو خبریں ہیں ذرائع سے خبریں آئی ہیں وہاں یہ تسلیم بھی کیا ہے، لیکن یہ کہہ رہے تھے جناب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور جناب یہ کہ ہم جناب ان کو جو دونوں طرف سے جو اعلامیے سامنے آئے تھے، اس سے یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے جناب، یہ ہم ان کو جناب چھوڑ دیتے ہیں کہیں بھی چلے جائیں، لیکن ہم نے کہا نہیں بھی ایسے نہیں، جیسے آپ نے حوالگی کرنی ہوتی ہے اس طرح ہمارے جیسے ہم جو ان کو بھیج رہے ہیں واپس، جو طالبان جو ہیں، جو ان کے افغان جو ہیں جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ مقیم تھے، تو ہم تو باقاعدہ ان کا ریکارڈ ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں نا، وہ بھی ایسے ہی کریں، جو انہوں نے پاکستان کے اندر بھیجنے ہیں واپس تو ایسے ہی کریں۔ اور یہ وہاں یہ کہہ رہے تھے نہیں، ہماری سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ دوحہ میں امریکہ والے مذاکرات میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ نہیں کریں گے جناب، ہماری زمین استعمال نہیں ہوگی، لیکن
کر رہے ہیں. سجاد انور صاحب، یہ پاکستان کی جانب سے یہ ایک بار پھر کہا گیا کہ جب تک دہشت گردی کے معاملات جو ہیں وہ ختم نہیں کرتا ان کے ساتھ یعنی افغانستان کے ساتھ ہماری تجارت بند رہے گی. تو تجارت تو ظاہر ہے جب سے یہ معاملہ چل رہا ہے بند ہے. اب یہ بتائیے کہ اس کا ان پر کوئی ایسا ہمیں اثر ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ کیا یہ کافی ہوگا کہ صرف تجارت ہی بند کی جائے یا کچھ اور بھی ہمیں کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، تجارت بند ہونے سے مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ بٹ صاحب یہ ہو رہا ہے کہ وہاں کے عوام سفر کر رہے ہیں. یہ چونکہ عوام کی نمائندہ جماعت ہے ہی نہیں اور ان کو کوئی فکر بھی نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ورنہ وہ ڈیفینیٹلی ان پابندیوں پر یہ جو ہمارے یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ ایک طرح سے لائف لائن ہے افغانستان کی. جی جی. اور پھر یہ جو ہماری فوڈ باسکٹ ہے، پنجاب ہو گیا، کے پی ہو گیا، وہاں سے ہر چیز ان کے پاس جاتی ہے، آٹا، کپاس، چینی، ہر چیز، چاول. تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ قیمتیں بڑھیں گی. اگر قیمتیں بڑھیں گی تو عوام میں غصہ آئے گا، لیکن اس غصے کی ان کو کیا پرواہ. جی جی. وہ تو ایک جابر، جیسے چوہے صاحب نے کہا کہ ان کا وہ تو قابضین ہے. اچھا، لیکن یہاں میں یہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن، یعنی وہ انڈیا ہمارا چونکہ دشمن ہے اور اس کو ہم نے مئی میں شکست دی ہے تو وہ کوئی بدلہ لے رہا ہے ان کے ساتھ مل کے. میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ایک پرانا رشتہ ہے انڈیا کا. آپ مت بھولیں کہ جب کرزئی تھا، جب اشرف غنی تھے، اس وقت بھی انڈیا جو تھا وہ وہاں پہ موجود ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا تھا. اس وقت بھی کر رہا تھا ٹی ٹی پی کو سپورٹ، اور بی ایل اے کو سپورٹ کر رہا تھا، اور آج بھی کر رہا ہے. یہ رشتہ وہ موجود تو تھا بھارت وہاں پہ پاکستان کو بلیڈ کرنے کے لیے. ان کی کوئی افغانستان کے طالبان کے ساتھ کوئی رومانس نہیں تھا. وہ اپنا اس کا مقصد تھا کہ پاکستان کو کمزور کرنا ہے، اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ٹی ٹی پی ایک بڑا ہتھیار ہے جو کہ پچھلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے سے لے کر اب تک وہ پاکستان کے مختلف علاقوں پہ مختلف موقعوں پہ وہ اٹیک بھی کرتا رہا ہے، خودکش دھماکے بھی کرتا رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو سپلائی لائن ہے، پیسہ ہے، وہ انڈیا کا ہمیشہ رہا ہے. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں کرنا. لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جس دن پاکستان نے یہ جو پردہ تھا نا افغان منافقت کا، اس کو اتار دیا اور اٹیک کیا براہ راست کابل پہ، براہ راست ان جگہوں پہ جہاں سے پکتیکا اور باقی علاقوں پہ جہاں سے دہشت گرد آ رہے تھے. اس وقت انہوں نے شرم کا وہ جو پردہ تھا وہ ہٹا کے تو انڈیا کا وزٹ کر لیا. انہوں نے اس کو ایکسپوز کر دیا جو ان کا پہلے سے ایک ریلیشن تھا انڈیا کے ساتھ. اور اتنی یعنی ڈھٹائی اور بے حیائی کہ وہ لوگ جو کشمیر کے جہاز کو جسٹیفائی کرتے تھے یہ افغان طالبان، وہ جا کے دلی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ کشمیر انڈیا کا ہے، اس پہ پاکستان کا کوئی رائٹ نہیں ہے. تو یہ بدقسمتی ہے. اس بیان کے اوپر ویسے ان کے اندر پھوٹ بھی پڑی، پھوٹ پڑی یا نہیں پڑی، لیکن دیکھیں فائدہ تو دشمن اٹھا رہا ہے نا کہ ان کا وزیر خارجہ جا کے آفیشیلی کہہ رہا ہے. اور وہ ان کا جو کشمیر کے اوپر ایک سٹانس تھا انڈیا کا، اس کو سٹیمپ کر دیا انہوں نے. اور وہ کرزئی تو کر رہا تھا، اشرف غنی تو کر رہا تھا، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ جناب جامعہ حقانیہ سے پڑھ کے گئے اور یہ ہمارے بچے ہیں. لیکن پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کہاں پہ کھڑے. تو جو آج فیلڈ مارشل صاحب نے اور ان کے نیچے جو ایک ڈسپینسیشن ہے سیکیورٹی کا، انہوں نے جس طریقے سے ٹریٹ کرنا شروع کیا افغانستان کے ساتھ، یہ ضرورت تھی ہمیں پچھلے 10 سال پہلے ہم شروع کر دیتے، لیکن دیر آئے درست آئے. اب یہ ہے کہ ہمیں اس دہشت گردی کے لیے زیرو ٹالرنس کے لیے اپنے یہ جو بارڈرز ہیں نا، جو افغانستان کے ساتھ ایک لمبا بارڈر ہے ہمارا، تقریباً 1800 کلومیٹر 1800 کلومیٹر بلوچستان اور کے پی کے ساتھ جو بارڈر ہے، اس کو جتنی بھی انویسٹمنٹ کرنی پڑے، پاکستان کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. ان کو ہمیں جو ماڈرن سکینرز ہیں چائنا سے لینے چاہیے، کیونکہ یہ مت سوچیں کہ کوئی وقت آئے گا کہ افغانستان میں ایک اچھی حکومت آ جائے گی جو آپ کو سپورٹ کرے گی. وہ تہذیبی کھنڈر ہے اس ریجن کا، وہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا. وہ بھتہ خوری کرے گا، اس کو انڈیا پیسے دے دے، پاکستان دے دے، کوئی دوسرا ملک روس دے دے، چائنا دے دے، وہاں سے اچھی خبر نہیں آئے گی. ہم نے اگر اپنی سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے تو ہمیں خود کرنا پڑے گا. یہ ہمیں اب یہ دیکھیں نا، چائنا نے ایک کوشش کی، چائنا نے 2 یا 3 دفعہ ایک سیف فریقی مذاکرات کروائے
बीजिंग में भी हुए, इस्लामाबाद में भी हुए, काबुल में भी हुए। हमारी हुकूमत ने मुकम्मल तावन किया उन मुज़ाकरात में, लेकिन अफगान तालिबान रजीम जो था वो मुनाफिकत कर रहा था। वो इनके साथ तो कहता था कि हम रोकेंगे टीटीपी को, हालांकि टीटीपी और जो अफगानिस्तान के तालिबान है वो नजरियाती तौर पे एक ही अमीर को मानते हैं, वो एक ही तंजीम है, कोई इसको माने या ना माने। बिल्कुल ठीक बात और आप ये जो अफगान लीडर का आप बता रहे हो कि जिसने कहा जी कि हम 5,000 जो है वो 4,000 भेज रहे हैं वहां पे, वैसे जो फिगर है वो 5,500 लोग हैं जो कंधार में मौजूद हैं और जो जिनको पाकिस्तान के लिए सिलसिलावार भेजा जाएगा। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। तो मेरा वैसे 5,000 मिलिटेंट हैं, सारे खुदकुश नहीं है, लेकिन वहां पर मौजूद है ना। हम कहते भेजिए सारे, हम उनको वहां पे बतखों की तरह शिकार करें, अल्लाह खैर। वो कह रहे हैं कि 5,500 खुदकुश तैयार किए गए हैं, टीटीपी ने तैयार किए हैं। ये नई जो फंडिंग आई है इंडिया से, उसके नतीजे में आपको वो उनका पूरा प्लान है डिस्टेबलाइज करने का। उनका पूरा प्लान है कि जो मई में आपने इंडिया को जख्म लगाए ना, ये हमारे मुसलमान भाई अब उन जख्मों का हमसे हिसाब लेंगे। ये एक बदकिस्मती है, ये एक हकीकत है, उसको हमें हकीकत को इंटरनलाइज करने की ज़रूरत है, तस्लीम करने की ज़रूरत है। हमारे कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि अफगान तालिबान तो शायद ये ना करे, फलाना तो ना करे, टीटीपी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो कहता है। अब ये देखिए दानिश्वर हैं। अच्छा, वो जो दानिश्वर है ना, देखिए अब चूंकि हालांकि मुझे साहब जो दानिश्वर हैं वो तो पाकिस्तान की सोसाइटी चूंकि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी, यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है और वो राय रखने में अपना हक बजाने में, लेकिन जो हुकूमती सतह है, जो रियासती सतह है, वहां पर अब मेरा नहीं ख्याल किसी जगह पे ऐसी कोई गुंजाइश है कि जनाब नहीं वो हमारे भाई हैं, नहीं वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई चीज़ है। देखिए, अब ये रियासती सतह पर जिस तरह फरमा रहे हैं, ये तय हो चुका है कि दहशतगर्दी जो है वो उसकी कोई सहूलतकारी ख्वाह अफगानिस्तान के अंदर से हो, वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले कबूल है, और कोई सहूलतकारी पाकिस्तान के अंदर से हो, वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है, उसको भी बर्दाश्त जो है वो किसी सूरत नहीं किया जाएगा। और ये दहशतगर्द भिजवाने की जो बयान आया है, ये दुरुस्त है कि ना सिर्फ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसकी तायद हुई है जिस तरह दफ्तर खारजा ने कहा है, बल्कि आपने रिपोर्ट देखी होगी कि यूएन की जो सेक्शन कमेटी है तालिबान और दाइश पर, जो है चंद रोज़ पहले जो उसकी रिपोर्ट सलामती कौंसिल की कमेटी में पेश की गई, उस रिपोर्ट के अंदर जो है भट्ट साहब वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि वहाँ पर जो अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं उनकी तादाद दी गई है। वहाँ पर वादे किया गया है कि 6,000 के करीब जो हैं दहशतगर्द जो हैं वो मौजूद हैं, और पाकिस्तान पर जो है वो हमले जिस तरह दहशतगर्दी के किए जा रहे हैं उन पर भी इस रिपोर्ट के अंदर जो है वाज़े तौर पर तफसीलात जो हैं वो दी गई हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि ये जो दहशतगर्द हैं, टीटीपी के ये लोग हैं, ये अफगानिस्तान के अंदर खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम अपने कारोबार कर रहे हैं, अपने वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि जो टीटीपी है और अफगान तालिबान है उनकी एक ही सोच है, वो उस सोच से बाहर ना हुए हैं, ना वो सोच से बाहर हो सकते हैं। और वहाँ पर देखेंगे उनके जो मुश्तरका कारोबार है, और मुश्तरका कारोबार जो हैं अब वो जिस तरह पोस्ट की काश्त के कारोबार है, इसकी भी वहाँ पर तालिबान की जो हुकूमत है उसकी सरपरस्ती जो है उनको हासिल है। और इसके साथ देखिए कि हालिया दूर ना जाए, ये जो अफगानिस्तान, ये जो इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ है, जो दहशतगर्दी हुई है, या वाना में जो हमला हुआ है, ये दोनों जो हमले हुए हैं, इनके जो वहाँ पर सारे जो लोग हैं हमला करने वाले, ये अफगानिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले हैं, अफगान शहरी हैं। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि सही जो ऐसा फरमा रहे थे कि दोहा मुआहदे पर अमल, और दोहा मुआहदे की किसी शक्ल पर जो है वो तालिबान ने जो वादे किए थे कोई एक भी पूरा नहीं किया। ना सिर्फ अफगान जो तालिबान ने ये हुकूमत ने वादा किया था कि हम वहाँ की सरजमीन पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्या वहाँ पर उन्होंने जिस तरह फरमा रहे थे कि वहाँ पर अवाम की नुमाइंदा हुकूमत कायम कर दी, वहाँ पर जो हकूक हैं ख़वातीन को वो दे दिए, कुछ नहीं किया। और दूसरा देखिए कि वहां पर किस तरह खुलेआम जो है इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि एक जो चित्रार पर जो 2023 में जो हमला हुआ था
اس کا جو ہینڈلر تھا وہ صوبہ کنڑ جو ہے اس کا جو گورنر تھا ان کا مولوی قاسم خالد، وہ اس واقعے کا، اس حملے کا سب سے بڑا ہینڈلر تھا۔ اور اب دیکھیے کہ وہ جو ہے وہ ہیبت اللہ کے بڑے قریب ترین جو کمیٹیاں ہیں ان میں ان کو جو ہے وہ رول دیا گیا ہے، وہ کسی صورت جو ہے وہ نہیں سدھر سکتے۔ اور نہ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے وہ پاکستان کا یہ فیصلہ بھی بڑا درست ہے کہ جب پاکستان کے شہریوں کی قیمت پر جو ہے وہ پاکستان کسی صورت تجارت جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست بات ہے کہ اب دیکھیے کہ تمام تر اشیاء جو ہیں اب وہ تو یہاں سے افغانستان پاکستان سے جاتی ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ ان کو اپنے شہریوں سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کا تعلق واسطہ وہ ووٹ لے کر آئے ہیں یا آگے چل کر انہوں نے کوئی ووٹ لینے ہیں، سر ان کے رویے چوئی صاحب ان کے رویے غیر انسانی ہے۔ اگر آپ ان کی جو گورننس کا ماڈل ہے اس کو آپ نوٹ کریں تو وہ بالکل غیر انسانی قسم کے رویوں کے ساتھ وہاں پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یعنی ترکیہ ہوا، ایران ہوا، ان سب نے کوشش کی ثالثی کروانے کی، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صورتحال بڑی گھمبیر ہے اور یہاں پر معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے اور بہتری کی طرف آنا چاہیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دوسری طرف سے جو افغانستان کی سائیڈ ہے وہاں سے مسلسل حملے اور ساری دہشت گردی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب جب وہاں سے حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، افغانستان میں جیسے آپ دیکھتے ہیں حملہ ہوا، اسلام آباد میں حملہ ہوا، تو ہمارے جو صوبے کے اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں وہاں کے، یعنی میں کے پی کے صوبے کی بات کر رہا ہوں، وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا رویہ ریاست پاکستان کے موقف کے ساتھ مجھے کم دکھائی دیتا ہے، وہ رویہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، ایسا کیوں ہے؟ اچھا، ویسے وہ جو کہہ رہے ہیں نا، ان سے کسی نے سوال پوچھا سہیل افریدی صاحب سے، جناب آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا آپ کوئی پلاننگ کی ہوگی نا صوبے کی بہتری کے لیے، امن عامہ کے لیے، تو ان کا جو جواب ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ مجھے باقی معاملات سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں، میری دلچسپی ایک ہے کہ بانی پی ٹی آئی ان سے میں نے ملاقات کرنی ہے، 7 مرتبہ گئے ہیں، حالانکہ یہ قانون میں لکھا ہوا ہے، جو مینول لکھا ہوا، وہ جو جیل مینول ہے اور جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے ساکم نثار صاحب نے دی تھی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیاسی ملاقاتیں ہو ہی نہیں سکتی اور وہ پارٹی کو کوئی ڈائریکشن دے ہی نہیں سکتے، اور یہ کہہ رہے ہیں جناب میری وہ پہلی ترجیح وہ ہے۔ اور دوسری جو وہاں یہ تحریک طالبان والے جو جہاں باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو حصہ ہے اس کا، جو افغان طالبان ہے نا، یہ جو ہبت اللہ ہیں ان کے ہاتھ میں بیعت کی ہوئی ہے انہوں نے، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو استنبول والے مذاکرات ہیں اس کی جو خبریں ہیں اس میں انہوں کہا گیا کہ چلو جناب آپ یہ کریں کہ ایک فتویٰ دیں، جیسے علماء کرام نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اپنے طور پہ آپ جہاد نہیں کر سکتے۔ اچھا، پاکستان جو ہے یہ جناب کافر ہے، اور جن کے پاس جا کے بیٹھ کے کشمیر کی بات کر رہے ہیں، کشمیر کے وہ کہتے ہیں جب آپ کا کشمیر ہے وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک تو انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے، پہلی بات یہ ہے، انہی کا یہ حصہ ہے یہ والے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب فتوے والی جب بات آئی نا کہ فتویٰ دیں، کیونکہ علماء کرام نے فتویٰ دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس ایک پورا محکمہ بنایا ہوا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، اسی نے یہ بات کرنی ہے نا، اسی نے روکنا ہے نا برائی سے، تو یہ کہتے ہیں جناب ان کا شمل حرام ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا متفقہ ایک فتویٰ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ جو ہے نا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ علماء کرام ہم تو کہہ چکے ہوئے ہیں، اس پہ عمل درآمد پھر کس نے کرانا ہے ان فتووں پہ؟ سجاد انور صاحب، آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کو جس وقت ان افغانستان کے اندر موجود کچھ دہشت گردوں کی طرف سے دنیا کے امن کو خطرہ تھا تو پاکستان نے آگے بڑھ کر دنیا کی مدد کی۔ 9/11 کے واقعے کا میں ایکچولی تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد جو پاکستان نے قربانی دی اس حوالے سے ہمارے 80,000 کے قریب شہری اور ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں وہ شہید ہوئے، ہمارا ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا آج تک معیشت کو، اور ہم نے دنیا کو امن دیا، ٹھیک ہے۔ آج یہ وہی مٹھی بھر دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، یہاں پر دہشت گردی کرتے ہیں، اور جب دنیا اس پر دنیا کو نہیں چاہیے کہ ہماری طرف وہ آئے اور اس بار ان پر پریشر ڈالے تاکہ وہ امن قائم ہو سکے۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور میں داد دوں گا اس وقت کی جو ہماری فورن آفس کی ایفرٹس ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسی ہفتے 2-3 دن پہلے امریکہ نے جو مجید برگیڈ ہے اور BLA ہے اس کو دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کیا ہے۔ جی جی،
اور طالبان ٹی ٹی پی ان کی پہلے سے ایک لسٹ میں شامل ہے. اچھا یہ دنیا کو آگے کیسے بڑھنا چاہیے؟ اب جیسے چوہدری صاحب نے بات کی کہ ترکی میں استنبول میں جو مذاکرات ہوئے، دوحہ قطر اور ترکی کے جو گورنمنٹ کے آفیشلز تھے وہ ان میں انوالو تھے. خود جو ترکی کے انٹیلیجنس چیف ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم نے بھی اپنے بارڈر پہ کردوں کی جو حملے تھے ان کو برداشت کیا اور لڑائی کو اور ڈسٹربنس کو، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، آپ براہ کرم پاکستان کی مدد کریں. ان کو افغان گورنمنٹ کو کہا، لیکن وہ نہیں مانے. اس کے نتیجے میں جو عرب ورلڈ ہے، خاص طور پہ سعودی عرب، قطر اور یہ ترکی اور باقی لوگ جو ہیں، ان کو یہ پوری طرح سے اس بات کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغان گورنمنٹ شرارت کر رہی ہے. افغان گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک زیادتی کر رہی ہے. انٹرنیشنلی ہمارا اس وقت فارن آفس ایفرٹ کر رہا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ابھی تک ہمارے ذہنوں میں مغالطے ہیں. جب ہم ٹی ٹی پی کی بات کرتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس 5,000 لوگ، نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 5,000 نہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، کیونکہ افغانی جو ہیں وہ ان کا حصہ ہیں اور وہ ان کا حصہ ہیں. یا تو وہ کوئی الگ اینٹی ہونا پھر ہم کہیں کہ وہ 5,000 ہیں یا 10,000 ہیں. ابھی آپ دیکھیں بنوں میں، اسلام آباد میں، وزیرستان میں جتنے واقعات ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ افغانی پکڑے جاتے ہیں. جی تو پھر جب افغانی ہی شامل ہیں اور پاکستانی، ٹی ٹی پی تو وہ لوگ ہوں گے نا جو پاکستانی ایریاز کے طالبان ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری افغان فوج جو بھی ہے طالبان کی وہ ٹی ٹی پی ہے ہمارے لیے. وہ کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ 5,000 ہیں، 10,000 ہیں، 20,000. تو اس کے لیے دوری تیری ایک جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو سیکیورٹی کے حساب سے ہماری سیکیورٹی اداروں کو، انٹیلیجنس اداروں کو کام کرنا پڑے گا، فارن آفس کو کام کرنا پڑے گا، اور سیاسی جماعتوں کو. جو ابھی آپ نے بات کی نا، یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کر رہی ہے وہاں پہ کے پی میں، بٹ صاحب پاکستان کو، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اس ایشو پہ ایک گول میز کانفرنس کرے جس میں سب کو بلائیں، سارے لوگوں کو بلائیں. جو وہاں پہ نیشنلسٹ ہیں کے پی کے ان کو بھی بلائیں، باقی سب لوگوں کو ان کو دکھائیں تصویر کہ یہ تصویر ہے، اس میں آپ کدھر کھڑے ہیں. تاکہ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی تو بات اس لیے ہم نہیں کرتے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری لڑائی تھی تو وہ انڈیا، ان کے جو حمایتی تھے وہ انڈیا کے ساتھ، اب انڈیا کا جہاز کل گرا ہے، کر رہے تھے، کل ایک جہاز گرا ہے، تو یہ جو پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں وہ پریشان سے دکھائی دے رہے تھے. تو میرا کہنے کا مطلب کہ ان کا تو پرابلم یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں پاکستان ایک سائڈ پہ ہے اور ہمارا جو لیڈر ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہے. تو یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے. لیکن قومی سطح پہ ہمیں ایک اتفاق رائے بھی چاہیے اور عوام کا شعور بھی بنانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں مذہبی جماعتیں ابھی بھی کنفیوز کرتی ہیں. جب مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں نا کہ انڈیا کے ساتھ دشمنی میں تو ہم سارا پاکستان ایک ہے، لیکن افغانستان کے بارے میں ایسے کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ جو پاکستان کے لیے خطرہ ہے پاکستان کو ایک ہونا پڑے گا. بالکل ٹھیک بات ہے، پاکستان کو ایک ہونا پڑے گا. جیسے معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں انہوں نے جو آپریشنز کیے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے وہ 8 دہشت گرد جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے. 3 ان کے جو دہشت گردوں کے لیڈر تھے ان سمیت 17 دہشت گردوں کو کل ہلاک کیا گیا. تو آپریشنز تو جاری ہیں، لیکن جب تک وہاں کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے، جیسے کہ میں نے چوسے سے پہلے سوال کیا تھا، ان کا پراپر طریقے سے ان پٹ نہیں ہوگا تو کامیابی مل تو جائے گی لیکن تھوڑا لیٹ ہو جائے گی میرا خیال. دیکھیے سجاد انور نے بالکل درست فرمایا کہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے، اور پاکستان نے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ پاکستان نے 80,000 سے زائد شہادتوں کی قربانیاں دی ہیں، اور اس کے ساتھ پاکستان کی جو معیشت کو نقصان پہنچے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ 150-200 ارب ڈالر تک جو ہے وہ ہماری معیشت پر بھی اثر پڑا ہے، لوگوں کی معیشت پر بھی اثر پڑا ہے. اور اس میں دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت اس جنگ میں تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر
ایک موقف جو ہے اس پر آنا ہوگا، دہشت گردی کے خلاف آنا ہوگا، دہشت گردی کے سہولت کاروں کے خلاف آنا ہوگا، اور دہشت گردی کو جنم دینے والی انتہا پسندی کے خلاف آنا ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے ایک جماعت جس کی وہاں پر کے پی کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، جو سب سے زیادہ اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے، اور جس کی ذمہ داریاں جو ہیں، جس طرح افواج پاکستان وہاں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، وفاق پاکستان لڑ رہا ہے، پوری ریاست لڑ رہی ہے، لیکن وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے وہ کسی دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں تعاون نہیں کر رہی، بلکہ ایک سہولت کاری کا جو کردار ہے وہ ان کا سامنے آ رہا ہے۔ ان کو کے پی کی حکومت کو، کے پی کے وزیر اعلیٰ کو سوچنا چاہیے کہ ان کے صوبے میں آ کر افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے جو طالبان ہیں وہ آ کر وہاں پر حملہ کرتے ہیں، اور یہ جو بنوں میں آ کر یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے، یہ جو امن کے لیے وہاں پر کوششیں کرنے والوں پر حملہ کیا گیا ہے اور 7 شہادتیں ہوئی ہیں، یہ ان کے اپنے صوبے کے اندر ہوا ہے۔ تو اس موقع پر تو ان کو صوبے کے جو عوام ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ جو شہید ہوتے ہیں وہ کسی خود کے شملے میں، وہ ان کے ساتھ ہزارے افسوس بھی نہیں کرتے۔ یہ جو سب یہ ایک عجیب بات ہے، ورنہ آپ دیکھیے جہاں کہیں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پورے پاکستانی دنیا بھر میں اس کی مذمت کی جاتی ہے، شہداء کے ورثہ کے ساتھ اظہار افسوس کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کے پی کے جو موجودہ وزیر اعلیٰ وہ تو اس پر اظہار افسوس بھی نہیں کرتے، بلکہ الٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جناب، یہ ڈرون حملے ہو گئے، یہ جناب دیکھیں بے گناہ لوگ مارے گئے، اس قسم کا، یعنی اس کا جو عوامی ایک پہلو ہوتا ہے نا اس کو پکڑ لیتے ہیں اور باقی چیز۔ اچھا، یہ بیسیکلی نا لائف سٹائل کی جنگ ہے بٹ صاحب، یہ جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا کہ یہ غیر انسانی رویہ ان لوگوں کا، وہ ہمیں کہتے ہیں یہ کافر ہے، ہم ان کو اصل بات یہ ہے کہ یہ لائف سٹائل کی جنگ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح جنگلی بن جائیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہ جو آئین ہوتا ہے، یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں، یہ جو جمہوریت ہوتی ہے، یعنی ریاست کے تصور سے باہر آ جائیں اور ہم جو ہے وہ سلطنت کے تصور میں واپس لے جائیں۔ ایگزیکٹلی، نہ سفارتکاری کا پتہ ہے، نہ سفارتی آداب کا پتہ ہے، نہ انہیں پتہ ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے، نہ انہیں پتہ ہے کہ ریاست کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت کس کی جاتی ہے۔ وہ تو اپنے نہ کسی قانون کو مانتے ہیں، نہ کسی اصول کو مانتے ہیں، وہ جو کہہ دیا وہ قانون ہے، وہی اصول ہے۔ جو سب یہ دیکھیے اسی طرح کی، اب میں تھوڑا سا اس بات کو یعنی انٹرنل پولیٹکس کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں، اور اس میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک اپنا ایک رول ہے۔ اب دیکھیے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہماری چیف منسٹر ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، ان کو باقاعدہ طور پہ مختلف طریقوں سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تنقید میرا خیال، میں بڑے منہ سنبھال کے بات کر رہا ہوں، بڑے احترام کے ساتھ، اصل میں تو وہ جو کرتے ہیں وہ تضحیق ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو خط بھی لکھتے ہیں، درخواستیں بھی دیتے ہیں کہ ہمارے بانی کے ساتھ ملاقات کروا دیں۔ یہ عجیب ان کا دوغلا پن ہے۔ یہ ان کا دوغلا پن تو ہر جگہ پہ نظر آتا ہے، سیدھی سی بات۔ ان کا جو لیڈر ہے، جو بانی جس کو کہتے ہیں، جس کے یہ اندھے مقلد بنے ہوئے ہیں، اس کی باتوں میں کتنا اعتراض ہوتا تھا۔ یو ٹرن کے نام سے وہ مشہور تھے، ہر بات میں یو ٹرن، پھر کہتے ہیں یو ٹرن تو اچھا ہوتا ہے، یہ یعنی کہ مزید وائزر ہو گیا، وائزر دین پاسٹ، یہ وہ والی بات ہے، یہ تو اچھا ہوتا ہے سیاست میں یو ٹرن ہوتا ہے۔ یہ یو ٹرن ان کے خیال میں یہ جو دوہرا معیار اختیار کرنا یا پھر چہرے پہ ایک نقاب پہن لینا، ان کے خیال میں یہ بری چیز نہیں۔ اب یہی دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ اسی عدالت سے جا کے مانگتے ہیں دادرسی، جس کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ جی۔ اچھا، پھر عدالتی فیصلوں کو پڑھے بغیر یہ کہتے ہیں جناب یہ حکم جاری ہو گیا ہوا ہے۔ ویسا اگر جو ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب عدالتی حکم اور ان کی ملاقات نہ ہو؟ قانون کے مطابق اس نے ملاقاتیں، فیصلہ اس نے کرنا ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ نے۔ اور جیل سپرنٹینڈنٹ، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جناب اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ جناب ان لوگوں کی ملاقات کروائے، اور پھر قیدی جو ہے اس نے بتانا ہے جناب یہ ملاقات کے لیے آئے میرے پاس، وہ منظوری دے گا۔ ان کی لسٹ کی تو پھر ہی ہے نا بات آگے۔ اور دوسری جو ان کے آپ نے کہا نا دوہرا معیار کی، اب دیکھیں یہ الیکشن ہو رہے ہیں، آپ نے انٹرو میں بھی یہ بتایا کہ 13 حلقوں میں، ایک میں تو وہ عطا تارڑ صاحب کے بھائی جو ہیں بلال تارڑ صاحب بلا مقابلہ ہو گئے۔ اب یہ جناب 7 جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، اور 6 جو ہیں نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں۔ اب انہوں نے یہ اعلان کیا، یہ وہ حلقے ہیں، ایک تو میاں زر
کہ انتقال پھر ہم ان حلقوں کی طرف بھی آتے ہیں۔ نہیں بڑا اہم معاملہ ہے ان کی دوہرے معیار کی میں بات دیکھیں اس کر پہ پورا سیگمنٹ کرنا ہے میں اس پہ پورا سیگمنٹ کرنا ہے۔ میں تو یہ ایکچولی سجاد عمران صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک طرف مریم نواز کے اوپر تنقید نہیں کرتے بلکہ تذہیب کرتے ہیں۔ اب انہی کو درخواست دی ہوئی ہے کہ ہماری ملاقات ایک کروا فکرہ کہہ دوں یہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اب 2 حلقے جو ہیں وہاں یہ الیکشن لڑ رہے ہیں کہ جناب یہ فارم 47 والے ہیں، تو وہاں فارم 47 والے نہیں ہیں جو 2 حلقوں میں باقاعدہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں۔ اس پر یہ کرتے دوہرے ہیں معیار جنرل صاحب، اس پر ذرا جو ان کا دوغلا پانا ہے اس حوالے سے، جو بانی پی ٹی کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے، اس پہ ذرا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ تبصرہ کر دیں۔ یہ دوگلا پن ان کا صرف مریم صاحبہ کے لیے تو نہیں ہے، وہ فضل الرحمان کے لیے بھی ہے، وہ دوگلا پن اچکزئی کے لیے بھی ہے۔ وہ تو دیکھیں آپ، ان کا وتیرہ یہ ہے کہ یا وہ کسی کو گالی نکال رہے ہوتے ہیں یا بعد میں معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ اصل کہانی یہ ہے کہ ان کا کوئی سیاسی نظریہ ہے نہیں۔ ایک بندہ ہے، اس کی وہ پوجا کر رہے ہیں، وہ کلٹ ہے۔ وہ بٹ صاحب کوئی ان کا کوئی منشور نہیں ہے، کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ مثلا ان کے بارے میں جب انہوں نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ وہ میں دیکھ رہا تھا عمران اسماعیل سے ایک اینکر پوچھ رہی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے اس وقت کے پولیٹیشنز کو کہ نیکسٹ سٹاپ اڈیالہ، تو آج آپ کا لیڈر اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس وقت آپ کیونکہ پوری طاقت کے ساتھ موجود تھے تو آپ لوگوں کو اندر کر رہے تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کا، کہ کل کو آپ کو فضل الرحمان صاحب کی منت کرنی پڑے گی، پرسوں آپ کو اچکزئی صاحب کو کہنا پڑے گا، پرسوں پتہ نہیں دوسری پولیٹیکل پارٹی جاتی عمرہ بھی جاگے بیٹھے ہو، جاتی عمرہ بھی تو اصل بات یہ ہے کہ یہ شاہدولِ شاہ کے چوہے ہیں۔ ان کا ایک لاٹری نکل آئی کسی نہ کسی طریقے سے، ایک پاپولیرٹی کی ویو جو تھی وہ ان کے سامنے آ گئی، اس کو بھی یہ کیش نہیں کرا سکے۔ اس پاپولیرٹی کو بھی وہ جتنی بھی تھی تھوڑی یا بہت، اس کو بھی وہ ضائع کر رہے ہیں۔ نان پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں یہ، نان پولیٹیکل اینٹیٹیز ہے۔ اچھا، آپ نے پاپولیرٹی کی بات کی ہے، جو سب پاپولیرٹی ہونا کافی نہیں ہے، ملک چلانے کے لیے آپ کے پاس اسٹریٹجی ہونی چاہیے، آپ کے پاس قابل عمل اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اور ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے پاس ایسی کوئی قابل عمل اسٹریٹجی نہیں تھی۔ 2018 کے الیکشن میں فارم 45 فارم 47 بلکہ آر ٹی ایس بٹھا کے لایا گیا، اس کے باوجود ان کے پاس اور اتنی زیادہ ان کو تعاون حاصل تھا، ہر طرف سے اس طرح تعاون حاصل تھا کہ اس وقت جو اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب، وہ کہتے ہیں اس طرح کا تعاون کبھی ہمیں ملا ہوتا ہم پاکستان کا تقدیر بدل لیتے۔ تو اب ان کو اتنا تعاون ملا، اس کے باوجود آپ نے دیکھا ملک ڈیفالٹ کرا دیے تھے۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھا، اس بات کا جواب لیتے ہیں ذرا، بریک کا کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پنجاب کے 40 میں سے 34 ضلعوں میں سرسبز کسانوں نے جیتی پہلی پوزیشن۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ خالد کیوں سے سوال کیا تھا، ذرا اس سوال کا جواب دیجیے گا پلیز۔ اچھا دیکھیے بٹ صاحب کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے کہ جو اپنے کارکنوں کو نکال سکے، کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو بانی پی ٹی آئی کے معاملات کو بہتر کرنے کی صلاحیت رکھ سکتی ہو یا ان کا کوئی راستہ بنا سکے، یا ایسی بھی لیڈرشپ جو پارلیمانی لیڈرشپ ہے اب وہ بھی جو ہے وہ بے بس ہے، اس کی بھی کوئی پرفارمنس جو ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں، پارلیمنٹ کے باہر بھی نہیں۔ اور دیکھیے کہ آپ نے بھی دیکھا ہمیشہ کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے، دونوں جو سیاسی جماعتیں تھی، انہوں نے بدترین جو ہے ماضی میں مارشل لا کے دوار کے اندر بڑی سرگرمیاں کی، بڑی ایکٹیویٹیز کی، بڑے الائنس بنائے، بڑے جلسے جلوس کیے، اور اس طرح اپنا سیاسی راستہ جو ہے دونوں جماعتوں نے بنایا، کیونکہ ان کے پاس ایک بڑی سیاسی مائنڈ سیٹ والی لیڈرشپ موجود تھی جس نے سارے راستے جو ہے وہ بنائے۔ اور محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ بھی 2 بار وزیر اعظم پاکستان ہوئی، اور اسی طرح نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم پاکستان ہوئے، اور ساری دیکھیے
کہ پیپلز پارٹی کی اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی جو مقبولیت کی بات آپ نے کی تو بے نظیر بھٹو سے مقبول کون تھا بالکل ٹھیک کہ جب وہ اسی لاہور شہر کے اندر آئیں تو ان کا کتنا بڑا استقبال ہوا تھا. کیا عمران خان صاحب اپنے منار پاکستان جلسے میں وہ ریکارڈ جو ان کا تھا وہ توڑ سکے؟ نہیں وہ اس کا نواز 10% بھی شریف نہیں صاحب تھا. نے نواز شریف صاحب نے دیکھیے میاں صاحب کا بہت بڑا استقبال بڑے بڑے سیاسی جلسوں کے ریکارڈ جو ہے وہ قائم کیے. کیا ان کا ریکارڈ کوئی آج تک توڑ سکا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ سیاسی مائنڈ سیٹ کے لیے سیاست کے اندر جو راستہ بنایا جاتا ہے، اگر ان کے پاس آخری بات اگر ان کے پاس کوئی سیاسی مائنڈ سیٹ والی لیڈرشپ ہوتی تو کیا پھر محمود اچکزئی کو آدھار پر لے کر اپوزیشن لیڈر بنایا جاتا؟ ٹھیک بات ہے. یا اس طرح راجہ جو دوسرے وہ ان کی اتحادی جماعت کے سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈرشپ جو ہے جو ان کو دی راجہ ناصر جاتی عباس. تو یہی. اور کیا اس کے بعد بھی اب نئی جو باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ اب وہ ان محمود اچکزئی کی جگہ پر بھی الائنس کو بدلنے کے لیے کہیں اور مولانا فضل الرحمان کو بھی پتہ نہیں وہ آمادہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. لیکن زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ آمادہ نہیں ہوں گے. دیکھیں ان کے انکار کے بعد یہ چیزیں سب کے پاس گئے نا. یہ اچھا چیز صاحب کل ایک مارکا سیاسی ایک بڑا دنگل ہے اور بڑی بات ہو رہی ہے اس حوالے سے. آپ جانتے ہیں قومی اسمبلی کے 6 اور صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں میں الیکشن ہے. کس جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے ٹف ٹائم؟ اب لاہور میں بھی ہے, ادھر فیصل آباد میں بھی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ گجرانوالہ میں آلریڈی مسلم لیگ نون بلا مقابلہ ایک نشست جیت چکی ہے اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا, اس پورے ایریے کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ وہاں سے وہ بلا مقابلہ جیتی ہے. ڈی جی خان میں بھی ایک مقابلہ ہے, مظفر گڑھ میں بھی ہے اور ہری پور میں بھی ہے, فیصل آباد میں بھی جی فیصل آباد میں بھی 2 جگہ پہ. تو یہ کہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے کوئی ٹف ٹائم ہے؟ یہ دیکھیں, یہ لاہور کا جو حلقہ ہے 129 جو میاں زر کے انتقال جی خالی ہوا تھا اور ان کے صاحبزادے حماد اظہر صاحب اس کی کمپین جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں. وہاں پہ کر رہے ہیں وہ میں نے دیکھا ہے, وہ میں نے 2-4 جگہوں پہ گیا ہوں, دیکھا تو ان کی تو کمپین ہی کوئی نہیں ہے یہاں پہ لاہور میں 129 میں. اور ہری پور میں جو ہو رہا ہے وہاں کے پی کی میں جو عمر ایوب کی اہلیہ وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں اور نون لیگ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے, تو وہاں کی جو مقامی اور بلکہ جو وہاں کی قیادت ہے, سیاسی قیادت, دیگر جو جماعتیں ان سب نے وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو وہاں بھی مجھے وہ ہری پور والی سیٹ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید میں بھی کمپٹیشن ہے. میرا خیال جو کمپین اور آخری جلسہ جو کیا ہے کیپٹن صفدر نے, اس کے بعد اگر دیکھیں جلسوں کا ہی اگر جمع تفریق کریں اور وہ جو ان کے وزیر اعلیٰ دھمکیاں جس انداز میں دے رہے تھے اس سے بھی وہ ایک شخص خوردہ انسان کا تھا. اور اگر کہیں کچھ کمپٹیشن ہوتا ہے یہ تو وہ جو آپ نے ذکر کیا ہے ڈی جی خان والی جو نشست ہے وہاں, کیونکہ وہ کھلا چھوڑ دیا دونوں جماعتوں نے اس میدان کو, ٹکٹ دیا ہے ان کو کھوسا صاحب کو انہوں نے پیپلز پارٹی نے, لیکن ان کا آگے سے مقابلہ لگاریوں کے ساتھ ہے. جی اور ایک جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے میں بھی وہ پیپلز پارٹی مظفر گڑھ والی جو ہے وہ انہوں نے نون لیگ نے اپنا کوئی بندہ وڈرا جو ٹکٹ جس کو دیا تھا وہ انہوں نے وڈرا کر لیا. باقی تو مجھے بظاہر جو رائے عامہ ہے اس حوالے سے تو مجھے جناب یہ جو میدان ہے یہ صاف ہی نظر آتا ہے, لیکن الیکشن ہے, الیکشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ان کا ایک دوہرا معیار بھی جو میں نے پہلے آپ کہہ رہے تھے وہ سامنے آ گیا جناب. 2 حلقوں پہ الیکشن لڑنا ہے, باقی سارے جناب باقی سارے. کیا بات ہے یار, یہ ان کی ایک عجیب منطق ہے. سجاد میرا صاحب شیر افریدی صاحب نے خطاب کیا, ابھی چوشد نے اس کا ریفرنس دیا, اس خطاب میں کافی ان کا دھمکی امیز لہجہ تھا. اب میں ظاہر ہے کہ وہ کلپ نہیں اس وقت چلا سکتا, لیکن میں ادروائز آپ کو یاد دلا رہا ہوں, ہم نے یقینی طور پہ اس کو دیکھا ہوگا. اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو نوٹس کیا اور طلب کیا, وہ وہاں پر پیش نہیں ہوئے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک درخواست دی ہوئی تھی کہ جناب مجھے استثناء دیا جائے حاضری سے, وہ درخواست کو انہوں نے منظور کر لیا. اب اگلی جو ڈیٹ ہے اس سے پہلے یہ پشاور ہائی کورٹ چلے گئے اور وہاں پر جا کر یہ استدعا کیا کہ جناب الیکشن کمیشن کو میرے خلاف کسی قسم کی کارروائی سے روکا جائے, اس پہ سٹے کیا جائے. ایک طرف دھمکیاں لگاتے ہیں, دوسری طرف فیس نہیں کر پاتے. یہ بھی تو ایک دوغلا پن کی اخیر ہے. جی بالکل بٹ صاحب, اصل بات یہ ہے کہ وہاں اس نے کہا جی کہ ہم داندلی نہیں ہونے دیں گے جا کے ایبٹ آباد. بھائی سوال یہ ہے کہ انتظامیہ آپ کے پاس ہے, ڈی سی آپ کا ہے, پٹواری آپ کا ہے, تو داندلی کس نے کرنی ہے؟
آپ کا خیال ہے کہ نیچے والی انتظامیہ آپ کے پاس نہیں، اگر وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے صوبے کی تو پھر آپ کیا انتظامیہ، کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلا تو یہ سوال۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک نا نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں، جیسے اس نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ میں یہ فلانا فلانا عشق میں یہ ہو جائے گا، تو اصل بات یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر پریشر ہے، جو علی امین گنڈا پور کے اوپر پریشر تھا نا، جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں نا پی ٹی آئی کے، وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ پوری طرح کھڑا ہے یا نہیں کھڑا، اس کے لیے ان کو نعرے مارنے پڑتے ہیں، بدتمیزی کرنی پڑتی ہے، اسی طرح کے بیان دینے پڑتے ہیں۔ اور بعض اوقات وہ مثلا کور کمانڈر پشاور سے جو ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جو پاکستان اور افغانستان کا جو بھی معاملہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، یہ وہ ایک موقع پہ وہ اسی طرح گنڈا پور کی طرح ڈپلومیسی بھی کرتا ہے، اور ایک طرف جو وہ پریشر ہوتا ہے، کیونکہ جو فرق ہے نا، میں پھر یہ کہوں گا فرق یہ ہے کہ سیاست جو ہوتی ہے نا وہ انسٹیٹیوشنز پہ بلیو کرتی ہے، گفتگو پہ بلیو کرتی ہے، وہ امن پہ بلیو کرتی ہے، لیکن یہ جو پی ٹی آئی کلچر ہے نا، یہ ٹرائبز کے زمانے میں جب لوگ تلوار سے لڑتے تھے، وہ جو جنگ کرتے تھے، ایک یہ مار دھاڑ پہ بلیو کرتے ہیں، یہ مار دھاڑ پہ بلیو کرتے ہیں۔ ان کا تو نعرہ یہ تھا نا کہ سونامی آئے گا، سونامی آئے گا سونامی اور اس تو کے بعد سب تباہی کو ہوتی میں ہے، بند کر دوں گا اور یہ ہو جائے گا، اور وہ تو بیسیکلی ان کا پولیٹیکل کلچر پہلے دن سے ہی ڈکٹیٹوریل ہے اور فاشسٹ ہے، جس کو ہم فاشسٹ بولتے ہیں۔ تو وہ فاشزم ان کی ہر رینک میں جھلکتی ہے، خواہ وہ وزیر اعلیٰ ہو، خواہ وہ ایم پی اے ہو، خواہ وہ ایم این اے ہو، خواہ ان کا کوئی ورکر ہو، تو وہ جو فاشزم ہے اس کو کیری کرتے ہوئے پھر ان بیانات کو تو آپ اسی فریم میں دیکھیں۔ ویسے علی امین گنڈا پور کے اوپر کافی زیادہ تنقید ان کے سوشل میڈیا واریر کرتے تھے، شاید اسی وجہ سے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ سم ٹائم یعنی گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتے تھے کہ چیزیں ذرا ڈیفرنٹ ہیں، ہمیں تھوڑا سا اور اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، لیکن شیر افضل پھر ان کے اوپر شدید تنقید ہوتی تھی۔ شیر افضل مروت شیر کے افضل ساتھ مروت بھی کا تو یہ یہی قصور ہے۔ ہوا نا، جو بندہ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرے گا، جو نئے جو چیلنج ہے ان کی بات کرے گا، وہ تو وہاں پہ نہیں چل سکتا، وہاں پہ ان کو چاہیے کوئی گاما پہلوان جو بدتمیزی کرے، جو فاشل۔ گاما پہلوان بدتمیز نہیں تھا، ایسا نہ نہیں کرے یار، وہ میں نے وہ ویسے بات کی ہے، میں جو اکھاڑے کی گاما پہلوان زبان تو بہت سمجھتا بڑا لیجنڈ تھا۔ گاما پہلوان تو سر یہ نہ کرے، ہمارا پرائیڈ ہے سر، آپ کا کشمیری نہیں پاکستان کی سر وہ شان ایسے نہ اچھا، دنیا بھر میں۔ لیکن میں ایک بات کروں گا، کل جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے نا، وہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی ٹیسٹ ہے، وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ٹیسٹ ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے بھی ٹیسٹ ہے۔ پی ٹی آئی والے جو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں جو ان کی کیمپین نہیں ہمیں نظر آ رہی، ان کو ابھی بھی امید ہے کہ جیسے فروری کے الیکشن میں کیمپین نہیں کی تھی تو کوئی رستہ نکل آیا تھا، ڈس اپیئرمنٹ اور ایبسنسیا میں بھی لوگ جیت گئے تھے، ان کا خیال ہے کہ اس دفعہ بھی کوئی معجزہ ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ اس طرح کا معجزہ ہو سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے ہری پور کا الیکشن جو ہے وہ ٹف ہوگا، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو ڈیرہ غازی خان ہے، میں ڈی جی خان کے اوپر چاہتا ہوں چوز صاحب سے کمنٹ لوں گا، آخری 2 منٹ رہ گئے جو صاحب ذرا پلیز، سوری سجاد صاحب، وہ 2 منٹ رہ گئے تھے۔ جی سجاد صاحب، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کل ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، خاص طور پر پنجاب کے اندر جو 5 قومی کی اور 7 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، اور یہ درست ہے کہ ان انتخابات میں جو نتائج آئیں گے وہاں پر صوبے کے اندر ایک نون لیگ کی جو پرفارمنس ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پرفارمنس ہے، اس کا بھی ایک اثر آپ کو نظر آئے گا۔ اور دوسرا، آپ نے جو الیکشن کی بات کی ہے ڈیرہ غازی خان کے اندر، دیکھیے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک معاملہ پہلے دن سے طے ہے کہ جس حلقے کے اندر بھی ضمنی الیکشن ہوگا اور وہاں پر جو دوسرے نمبر پر جو امیدوار جو پہلے نمبر پر ہوگا اور دوسرے نمبر پر ہوگا، ان کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلہ ہوگا، دونوں جماعتیں پھر ان کو سپورٹ کریں گی۔ اسی طرح مظفر گڑھ کے اندر یہی ہوا ہے کہ علمدار قریشی جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، وہ 2024 کا الیکشن جیت گئے تھے، ان کے خلاف وہاں پر جو اس وقت کے پی ٹی آئی کے امیدوار تھے وہ عدالت میں گئے تھے، اور پھر اس کی بنیاد پر جو ہے وہاں پر ضمنی الیکشن ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جو ڈیرہ غازی خان کا الیکشن ہے، نو ڈاؤٹ وہاں پر ایک بڑا دلچسپ
جو ہے وہ ماحول ہے، دلچسپ انتخابی صورتحال ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے دو پارٹیوں سے زیادہ دو سرداروں کے درمیان اچھا وہاں کی مقامی سیاست آپ کے خیال مقامی میں سیاست وہاں پر مجھے ہوگی اور وہاں پر جو بھی حاوی جیتے گا جو یا ہے ہارے گا وہ نظر آتی ہے، لیکن ایک جو نون لیگ کو ایک امیدوار کو جو ہے وہ ایک ایج حاصل ہے کہ وہ محمود قادر لغاری جو سردار اویس خان لغاری کے امیدوار ہیں، نون لیگ کے امیدوار ہیں، وہ وہاں پر سٹنگ ایم پی ہے، تو یہ وہ وہاں پر ایک سٹنگ ہے پہ یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا ایک دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک اللہ نے کے بعد.